السلام علیکم پاکستان. بلاول صاحب جن کو اگر ان کے پورے نام بلاول زرداری سے پکارا جائے تو تیش میں آ کر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. کسی کو جاہل تو کسی کو کچھ کہتے ہیں. نہیں دیکھتے کہ سامنے والا وزیر خزانہ ہے, نہیں دیکھتے کہ عمر میں ان سے دگنا ہے, بس غصے کا اظہار کر ڈالتے ہیں. اب قابل غور نقطہ یہ ہے کہ کیا زرداری ایک ابیوزو سینٹیمنٹ ہے؟ کیا یہ ایک گالی ہے کہ جس کے جواب میں اتنا تیش میں آ کر گالی گلوچ کی جائے اور اپنی عمر میں خود سے عمر میں دگنے شخص کا بھی لحاظ نہ کیا جائے؟ بہرحال آئی ایم رننگ اے پول آن ٹویٹر, کیونکہ مجھے بھی تھوڑی سی تشویش تھی کہ یہ زرداری تو جیسے اسد صاحب نے بھی کہا کہ ایک غیور قبیلہ ہے سندھ کا, اور بہت عزت ان کی جاتی تھی کسی زمانے میں, اور شاید اب بھی کی جاتی ہو, ہم تو نہیں کچھ کہتے. تو بہرحال کیوں آخر ان کو اتنا باعث ندامت لگتا ہے اس نام کا اپنے نام کے ساتھ منسلک کیے جانا؟ تو خدا کا قانون ہے, آپ کے والد صاحب ہیں, ہم نے تو نام نہیں لگایا آپ کے نام کے ساتھ ان کا, یہ تو آلریڈی لگا ہوا ہے. اب آپ جن کے نام کے ساتھ اپنا نام منسلک کرنا خود کو پولیٹیکلی بھی بہت فائدہ مند اپنے لیے سمجھتے ہیں, ویسے بھی آپ قابل فخر یہ بات سمجھتے ہیں, باعث فخر ہے آپ کے لیے بھٹو صاحب کا نام یوز کرنا, ریڈ ابیوز کرنا. تو آج کتنی خوشی ہوئی ہوگی بھٹو صاحب کی روح کو جب نواسا بھٹو کا ہو اور ضیاء الحق کے منہ بولے بیٹے کے پاس جا کر چل کر جیل میں جائے. عیادت کرنا مقصد تھا یا پولیٹیکل گیم کھیلنا تھا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے, لیکن اگر اس کا مقصد, اس وزٹ کا مین مقصد عیادت کرنا تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک, تو میرے خیال میں میاں صاحب سے پہلے بلاول صاحب آپ کو ہمدردی سندھ کی اس تڑپتی ہوئی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں, افلاس کا شکار ہیں, ان کا پہلے احساس کیجئے. ان کی حالت کی کہ اب تر ہونے میں بھی آپ کی گورنمنٹ کا رول ہے, اس کو بہتر بھی آپ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر سوچ رہے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اب آتے ہیں, اگر یہ ان کیس یہ وزٹ جو کہ بہت سے عوام کی ایک کثیر تعداد کا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کہ آپ کی دال نہیں گلنے والی انشاءاللہ, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر, جو ہمیں تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جیل کا ہر قیدی آزادی مانگے گا, اس طرح تو ہر جیل کا قیدی کہے گا کہ مجھے بھی انگلینڈ لے کے جاؤ بھائی, میں نے بھی علاج کروانا ہے اپنا. میاں صاحب کا یہ ان کو اس لیے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ آپ لوگ دینے کا سوچ رہے ہیں یا ڈیمانڈ کریں بار بار ان کے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کے لیے کہ بھائی اس شخص نے زیادہ چوری کی ہے. تو جیل میں مقید ہر قیدی اس وقت افسوس سے ہاتھ مل رہا ہے کہ میں نے چھوٹی چوری کیوں کی, میں نے کم پیسے کیوں چرائے, میں نے سائیکل چوری کیوں کی, موبائل چوری کیوں کی, کسی کا جانور کیوں چرا لیا, میں بھی ملک کو لوٹتا. ملک لوٹتا تو میرے پاس بھی بہت سارے نعرے مارنے والے ہوتے جو میرے حق کے لیے آواز بلند کرتے. سو اتنی حیرت شاید مجھے خیر یہ زرداری کلین کے میاں صاحب کے حق میں بولنے کی نہیں ہے جتنی پاکستان کے سیانے بیانے پڑھے لکھے سمجھدار تجزیہ نگاروں پر میں آفرین کہتی ہوں کہ آپ لوگ تو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ سے واقف ہیں. کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ آپ سیاست سے اور سیاست کے جو اس کا جو پورا پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, پولیٹیکل ہسٹری ہے اس ملک کی, اس سے آپ نہ بلد ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو وال پیپل کہ جی جی میاں صاحب کے ساتھ یہ وہ, اور مشرف زیدی صاحب میں حیران ہوں, اتنے پڑھے لکھے ہمارے اتنے سینئر صحافی بھی ہیں, اوپینین میکر ہیں, ان سے بات آتی ہے مجھے بہت عجیب لگ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کے لیے نہیں آپ رحم کرتے تو کم از کم اس کرسی کا لحاظ کیجئے جس پر وہ براجمان تھے. تو مشرف صاحب اس کرسی کا لحاظ ہم کریں جس کرسی کا لحاظ میاں صاحب نے آج تک نہیں کیا, اس کرسی کا لحاظ ہم کریں. اور اگر اس کرسی کا لحاظ کریں تو اس کرسی کی تکریم یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر 200% چوری کرنے والے شخص کے ساتھ آپ نے اس قسم کا پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کرنا ہے, اس پر رحم کرنا ہے, تو پھر سائیکل چور نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا, پھر اس شخص نے بڑا کچھ جرم نہیں کیا جس نے کسی کا بٹوا چرا لیا, جس نے چھوٹی موٹی گھر میں ڈکیتی کر لی, پھر وہ سب سے پہلے آزاد بھی کیے جانے چاہیے. ان کو بھی انگلینڈ امریکہ میں بہترین علاج کی سہولیات مہیا ہونی چاہیے تاکہ ان کے دل سے یہ ملال ختم ہو کہ ہم نے چھوٹی چوری کیوں کی, ہمیں بھی کوئی بڑا ہاتھ مارنا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کا جو ایک سینسبل سیگمنٹ ہے, جو اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ سے, وہ سب لوگ آج سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب 3 بار آپ وزیر اعظم رہے اور آپ ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے پاکستان میں جس کو آپ خود اپنے علاج کے لیے موزوں گردان سکے.
ایک ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ آپ کی تسلی ہو سکے. تو آپ نے کیا کیا ہے پھر؟ یہ جو اتنے 40 سال سے آپ لوگ حکومت میں ہیں، تو آخر پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ اور ایک آخری سوال میں عوام کے ذہنوں میں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں. میں یہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ویورز اس وقت سن رہے ہیں، میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں، اور یہ سوال آپ کو میں یاد کروانا چاہتی ہوں جو آپ نے 4.5 سال بعد اپنے خود کے منتخب کردہ نمائندوں سے آپ نے پوچھنا ہے. جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے 2018 کے الیکشن میں، ان سے آپ نے پوچھنا ہے، آپ حق رکھتے ہیں کہ کیا 4.5 سال بعد، 6 ماہ تو گزر گئے، 4.5 سال رہ گئے، تو کیا اس پورے 5 سال کے عرصے کے بعد آپ لوگ دوبارہ جب ووٹ مانگنے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو کیا آپ نے ہسپتال ایسے کر دیے ہمارے حلقے میں، ہمارے علاقے، ہمارے محلے میں ہسپتال کیا اس قابل ہیں کہ آپ خود اپنا علاج کروا سکیں؟ کیا اس محلے کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کے اپنے بچے تعلیم حاصل کر سکیں؟ یہ سوال آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ سوال آپ کریں گے تو پاکستان بدلے گا. یہ سوال ان حکمرانوں کو پتہ ہوگا کہ ہم سے پوچھا جائے گا 5 سال بعد، تو یقین کیجئے کہ بالکل یہ لوٹ مار کی بجائے اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں گے. میاں صاحب نے تو صرف نہاریاں کھائی ہیں نا ماشاءاللہ، 3 بار وزیر اعظم رہے، اور شہباز شریف صاحب کو انٹرپٹیڈ گورنمنٹ ملی، پورے 10 سال نون لیگ کی حکومت رہی مسلسل بغیر کسی بریک کے. اور ایک ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ اپنے، جنہیں کیا کہتے ہیں، وڈے پائی جان کو یہ لے جائیں اور ان کا علاج کروا سکیں. تو یہ میرا خیال ہے جو رحم کی اپیلیں ہیں، یہ جو ترس کھائے عوام، اس قسم کی ترس کھاؤ مہم جو چلا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بہت ہی غلط یہ چیز ہے. اور اگر میاں صاحب پہ ترس کھانا ہے تو پھر ان پہ ترس کھانا زیادہ ضروری ہے اور بہتر ہے، اور پہلے وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے جنہوں نے سائیکل چوری کی، چھوٹی موٹی چوریاں کی، کسی کی جیب کاٹ لی. چلیں ان کو تو کم از کم ان کا یہ ملال ختم ہو کہ ہمیں کو بڑی چوری کرنی چاہیے تھی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. کوئی ترس نہیں کھایا جائے گا، اور اگر ترس کھایا جائے گا تو پھر پوری قوم پر ترس کھایا جائے گا. اس قوم پہ ترس کھانے کا تقاضا ہے کہ بالکل جس شخص کی چوری ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس پر کوئی رحم نہ کیا جائے. پاکستان زندہ باد.